کہ عباس اور حسین کی یاس کا نام ہے. میں یوں کیوں نہ کہوں زینب عالیہ کی یاس کا نام ہے. چونکہ میں دیکھ رہا تھا کافی دیر سے میں جناب عباس کے فضائل پڑھ رہا ہوں، 2-4 بھائیوں کی آنکھیں نم ہے، مسلسل نم ہے، تو ان کی آنکھوں نے مجھے روک دیا ہے فضائل پڑھنے سے. چونکہ آج کی شب فضائل کی ہے ہی نہیں. فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ زمانے والوں کو علم ہو جائے کہ آل محمد کی فضیلت کیا ہے. ماشاءاللہ میرے سنی شیعہ دوست یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور جو بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ جناب عباس کا ذکر سننے کے لیے آئے. میں دعا گو ہوں کہ مولا اس ذکر پاک کے صدقہ میں تمام مومنین و مومنات کو اس عظیم ذکر کا اجر عظیم عطا فرما. جو بھی پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانی کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں مولا ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو بیمار ہیں مولا انہیں شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں مولا باب الحوائج کے صدقہ میں ان کو اولاد نرین عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں مولا انہیں اپنی اولادوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما. اس غم کے سوا میں کوئی اور غم نہ دکھائے. رونے والوں، زینب کی آس کا نام عباس ہے. میں نے مصاحب بلا تاخیر بنا کسی تشریح کے میں نے شروع کر دیا. جی میں پھر پڑھتا ہوں. میں نے کہا زینب و ام کلثوم کی آس کا نام عباس ہے. زینب کی چادر کے ضامن کا نام عباس ہے. حسین کی کمر کے زور کا نام عباس ہے. رونے والوں، یہ وہ عباس ہے جس کو آقا حسین نے بھی کبھی اجازت نہیں دی لڑنے کی، نہ اس کے بابا علی نے اس کو اجازت دی ہے لڑنے. ایک لمحہ یاد کرواؤں. رونے والوں، یاد کیجئے وہ لمحہ جب 19 رمضان المبارک کی شب کو علی کے سر پہ تلوار لگی. زہر آلود تلوار تھی جو علی کے دماغ تک اتر آئی. بیٹے اٹھا کر علی کو گھر لے آئے. منظر بنائیے گا، علی ابن ابی طالب کے ماتھے پہ سفید پٹی بندھی ہوئی ہے جو زہر کی شدت سے پیلی ہو چکی ہے. رونے والوں، علی کے سامنے عبد الرحمن ابن ملجم، خدا لعنت کر اس ملعون پر، کہ وہ لعین ہے، نوجوان دوستوں کو بتاتا چلوں، جس نے علی ابن ابی طالب کے سر پہ ضرب ماری تھی. اس کو پیش کیا گیا اور اس کے ہاتھ ہتھکڑیوں سے بند تھے، جکڑے ہوئے تھے. میں آپ کو اپنے امام کی کریمی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کس امام کے چاہنے والے ہیں. ہمارے امیر کا نام کیا ہے، ہمارے امیر کی صفت کیا ہے، صفات کیا ہے. عزاداران مظلوم کربلا، امام کا قاتل امام کے سامنے ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. امام نے جب دیکھا نا تو ظالم اپنی خشک زبان خشک لبوں پہ پھیر رہا. آواز آئی، بیٹا حسن اندر سے وہ دودھ کا پیالہ لے کر آؤ جو ام کلثوم نے میرے لیے رکھا ہوا ہے. چونکہ اس ظالم کو پیاس لگی. اللہ، یعنی ہمارے امام وہ ہیں جو قاتل کو بھی شربت پلاتے ہیں. وہ کیسا مومن ہوگا جو اپنے مومن بھائی کے حوالے سے بغض رکھتا ہو. اگر ہم علی ابن ابی طالب، آل علی کو، حسین کو، اولاد حسین کو روتے ہیں تو رونے کا تصور اس وقت اور درست ہو جائے گا جب مومنین آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں. ارے امام تو اپنے قاتل کو شربت پلا رہے ہیں. وہ کیسا شیعہ ہے میرے مولا کا، جو کہلواتا بھی خود کو شیعہ ہے اور پھر شیعہ مومن بھائی سے بغض رکھتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے. اگر خدا کی قسم کوئی ایک دوسرے سے ناراض ہے تو ابھی گھر جا کر پہل کر دو. پہل کرنے میں کوئی بھی ممانت نہیں، بلکہ تمہاری فضیلت علی ابن ابی طالب اور حسین کی نظر میں بڑھ جائے گی. خدا را جتنے بھی مومنین و مومنات ہو، جتنے علی ولی اللہ پڑھنے والے ہو، جتنے حسینی ہو، جتنے عباس کے غلامان ہو، ایک پرچم کے سائے میں اکٹھے ہو گئے. دشمن ہماری ساختوں کو کاٹ رہا ہے. ابھی بھی ہم اگر یکجا نہ ہوئے تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا اور پھر ہم پچھتائیں گے. رونے والوں، منظر بنائیے گا، جیسے ہی ظالم سامنے علی کے کھڑا ہے، مجھے جناب عباس پڑھنا ہے.
ظالم جناب علی کے سامنے کھڑا ہے اور پیاسا ہے، اتنے میں دودھ آیا، آواز دے کر کہا بیٹا حسن یہ دودھ کا پیالہ عبد الرحمن ابن ملجم کو دے دو، برداشت کر سکو گے؟ پاس ہی عباس کھڑے تھے، عباس کا جسم بیر کی طرح لرزا، نیام سے تلوار نکال کر کہا بابا آپ مجھے یہ حکم کیوں نہیں دیتے کہ میں ظالم کا سر تن سے جدا کر دوں؟ آپ اسے دودھ پلانے کی، شربت پلانے کی بات کر رہے ہیں، اس کی پیاس بجھانے کی بات کر رہے ہیں۔ رونے والوں علی تڑپ کر آواز بلند کر کے فرماتے ہیں بیٹا حسن اب یہ دودھ کا پیالہ عباس کو دے دو۔ رونے والوں دودھ کا پیالہ عباس کے ہاتھوں میں آیا، آواز دے کر کہا بیٹا عباس اب اپنے ہاتھوں سے یہ دودھ کا پیالہ میرے قاتل کو دے دو۔ میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان۔ رونے والوں ابھی عباس کے ہاتھ میں پیالہ آیا، عباس کے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ اتنے میں اندر سے ایک مزدور کی آواز ہوئی بابا میرے بھیا عباس سے یہ دودھ کا پیالہ لے لے، کہیں ایسا نہ ہو میری چادر کا ضامن عباس مرنے سے پہلے نہ مر جائے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہوں علی نے عباس کو اس وقت تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ رونے والوں 28 صفر 50 ہجری حسن کے جنازے پہ تیر لگے۔ میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان۔ عباس گھر آئے، تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا، حسین نے تڑپ کر کہا بھیا عباس ہمیں لڑنا نہیں ہے، نانا کا دین پہنچانا۔ اس وقت بھی بڑی ہمت سے عباس نے تلوار واپس نیام میں رکھی۔ علماء مقتل یہ کہتے ہیں عباس نے کل 71 دفعہ 71 دفعہ امام حسین سے میدان کربلا میں، کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ اب سوال کیجئے پہلی دفعہ اجازت کب مانگی؟ رونے والوں جو ہائے کہہ رہے ہو مولا آپ کا ہائے کہنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو شامل ہونا چاہتے ہیں اس عبادت میں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ رونے والوں سوال کرو کہ امام سے پہلی دفعہ مولا عباس نے اجازت کب مانگی؟ جب اون و محمد کے لاشیں زمین پر پمال ہو گئے، اس وقت آقا حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے غازی نے کہا آقا حسین اپنے جوان کیوں مرواتا ہے، مجھے اجازت دے، پھر میں دیکھتا ہوں میدان میں کس کا قبضہ ہے۔ رونے والوں حسین تڑپ کر فرماتے ہیں بھیا عباس آپ میدان میں جانے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ آپ جانتے نہیں آپ میری کمر کا زور ہے؟ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ مولا ان آوازوں کی حفاظت فرمائے، مولا اس گریا کو سلامت رکھے، مولا آپ کا اور میرا شمار رونے اور رلانے والوں میں فرمائے۔ بھیا عباس اگر تو میدان میں چلا گیا تو میری کمر کا زور ختم ہو جائے گا، میں غریب ہو جاؤں گا۔ اچھا مولا ٹھیک ہے جیسا آپ کا حکم۔ میرے سنی شیعہ دوستوں یہاں رکتے ہوئے ایک اور بات بتاتا چلوں، ہمیشہ آقا عباس نے آقا حسین کو آقا مانا ہے اور خود حسین کا غلام کہلواتا رہا۔ جب بھی کوئی بات آقا حسین نے کہی سر خمیں تسلیم کرتے ہوئے عباس نے وہ اس بات کو مانا۔ آوازیں جی مولا ٹھیک ہے جیسے آپ کا حکم۔ سوال کیجئے دوسری دفعہ اجازت کب مانگی؟ رونے والوں دوسری دفعہ عباس نے اجازت اس وقت مانگی جب قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ بڑا بہادر ہے وہ شخص جو بھی ہائے نہ کہہ سکا۔ اس وقت عباس نے ہاتھ جوڑ کر کہا آقا حسین اپنے سحروں والے کیوں مرواتا ہے، مجھے ایک دفعہ اجازت دے کر دے، پھر دیکھتے ہیں میدان میں کس کا قبضہ ہے۔ رونے والوں حسین تڑپ کر فرماتے ہیں بھیا عباس آپ میدان میں جانے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جانتے نہیں بہن زینب نے آپ کے سہارے مدینہ چھوڑا ہے؟ اگر آپ نے میدان میں جانے کا ارادہ کر دیا تو زینب بے سہارا ہو جائے گی، زینب بے آسرا ہو جائے گی، لہذا میدان میں نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے مولا جیسا آپ کا حکم۔ رونے والوں سوال کیجئے تیسری دفعہ حسین سے اجازت کب مانگی؟ رونے والوں اس وقت مانگی، مجھے معاف کر دینا میں خطیبانہ رنگ امیزی کرتے ہوئے مسائل نہیں پڑھ رہا، ویسے پڑھ رہا ہوں جیسے کتاب سے پڑھے ہیں، کوشش کرتا ہوں مسائل کو بڑے ادب سے پڑھ جاؤں، پرسا آپ نے اپنے مزاج سے اپنی عقیدت کے ساتھ اپنی پاک بیوی کو پیش کرنا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا تیسری دفعہ عباس نے اجازت اس وقت مانگی جب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگ گئی، تڑپ کر کہا آقا و حسین
اپنے جوان کیوں مرواتا ہے، ہم شکل کیوں مروا رہا ہے، مجھے اجازت دے، پھر دیکھنا میدان میں کس کا قبضہ ہے۔ اب برداشت کر سکو گے فکرہ؟ رونے والوں اب کی بار حسین نے عجب فکرہ کہا۔ حسین تڑپ کر فرماتے ہیں بھیا عباس جب میں تھک جاتا ہوں نا لاشیں اٹھا اٹھا کر، چونکہ حسین زخموں میں چور بھی ہے نا، سب جانتے ہیں نا، سر سے لے کر قدموں تک حسین زخموں میں چور ہے۔ رونے والوں حسین کے بدن پر اتنے زخم ہیں کہ زخموں کے اندر بھی زخم چھپے ہوئے ہیں۔ اب حسین زخموں کی حالت میں کیا فرما رہے ہیں، بھیا عباس جب میں لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جاتا ہوں نا اور آ کر تیرے چہرے کی زیارت کرتا ہوں تو میری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ آوازی مولا کیسے ہوتی ہے، آوازی چونکہ تیری شکل بابا علی سے ملتی ہے۔ ماتم 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 کی تیاری چونکہ شہادت عباس کو پڑھنا ہے۔ بھائی ابھی علم نہ لائیے گا، جب میں آخری فکرہ کہوں، جب میں کہوں تو پھر علم لے کر آئیے گا، چونکہ میری حسرت ہے کہ میں جناب عباس کے مکمل مسائب پڑھوں، مکمل شہادت پڑھ سکوں جو مالکوں نے مجھے عطا کر رکھا ہے۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ نم ہو چکی ہے، ہر ہاتھ ماتم کر رہا ہے۔ مولا آپ کا ماتم کرنا، ہائے کہنا، رونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رونے والوں کیا کہا، بھیا عباس تیری شکل بابا علی سے ملتی ہے، جب میں لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جاتا ہوں نا اور آ کر تیرے چہرے کی زیارت کرتا ہوں تو میری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اچھا مولا ٹھیک ہے۔ رونے والوں اصحاب مارے گئے، اپنے مارے گئے، حبدار مارے گئے۔ رونے والوں جب دیکھا نا آقا عباس نے کہ حسین کا جسم اس وقت زخموں کی حالت میں ہے، رونے والوں تڑپ گیا تھا غازی، آواز بلند کر کے کہا آقا حسین میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، اور غلام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آقا جائے میدان میں اور جا کر لاشا اٹھا کر لائے اور میں چپ چاپ دیکھتا رہوں۔ آقا حسین مجھے بھی تو اجازت دیجئے۔ رونے والوں اس وقت آقا حسین نے ایک فکرہ کہا، تاریخی فکرہ کہا، یہ اگر جملے آپ کے صحیفہ قلب پہ نقش ہو گئے تو عبادت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ رونے والوں حسین تڑپ کر فرماتے ہیں بھیا عباس، ماتم کا فکرہ ہے، بھیا عباس آپ میدان میں جانے کی بات کیسے کر سکتے ہیں، کیا آپ جانتے نہیں آپ میری فوج کے سالار ہیں؟ جب پہنچ گئے ماتم کر رہے ہو، بی بی آپ کا پہنچنا قبول فرمائے، اور جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی ساتھ ملاتا چلو۔ کہا آپ میری فوج کے سالار ہیں، آپ کو میں میدان میں کیسے بھیج سکتا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا اب کی بار عباس تڑپے، 2 قدم پیچھے ہٹے، ہاتھ جوڑے، سر جھکایا، آواز بلند کر کے کہا آقا حسین اب میں عباس بن کے نہیں بلکہ ام البنین کا بیٹا بن کر آپ سے سوال کرنے لگا ہوں۔ آوازی کیا سوال، آوازی آقا حسین مجھے وہ فوج تو دکھا جس کا میں سالار ہوں۔ مولا دیکھنا نہ علی اکبر رہا، نہ قاسم رہا، نہ اون محمد، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے، بی بی آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ آقا حسین مجھے وہ فوج تو دکھا جس کا میں سالار ہوں۔ قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے، علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگ چکی ہے، بتا میں کس کا سالار ہوں۔ رونے والوں حسین نے عباس کو میدان میں جانے کی اجازت نہ دی۔ اب سوال کیجئے کہ کب اجازت ملی اور کیسے ملی اجازت عباس کو میدان میں آنے کی۔ رونے والوں کربلا میں ایک ایسا منظر بن گیا کہ 48 بچے، یتیم اور پیاسے بچے آوازیں بلند کرتے رہے، العطش العطش، ہائے پیاس کی شدت۔ رونے والوں منظر محفوظ کیجئے گا، حسین کی 4 سالہ سکینہ ہے، سکینہ کے ہاتھ میں 6 ماہ کا علی اصغر ہے، پیچھے 48 بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں خشک جام ہے۔ رونے والوں بی بی شہزادے علی اصغر کو اٹھائے وہاں آئیں جہاں پہ جناب عباس کی زوجہ کھڑی تھی۔ رونے والوں بی بی نے مخاطب کرتے ہوئے کہا اپنی چچی اماں کو، چچی اماں دیکھ میرے علی اصغر کی حالت کیا ہے، پیاس کی وجہ سے اتنا نڈھال ہو چکا ہے کہ اگر خشک لب مل جائیں تو کھلتے نہیں ہیں اور اگر کھل جائیں تو ملتے نہیں ہیں۔ اگر اب اصغر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملا نا تو اصغر پیاس کی شدت میں مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ رونے والوں ابھی دونوں ہستیوں کی گفتگو ہو رہی تھی کہ عباس خیمے میں آئے۔ رونے والوں سکینہ بھاگتے ہوئے عباس کے سامنے آئی، رو کے کہا چچا عباس یہ دیکھیے میرے علی اصغر کی حالت کیا ہے، میرے علی اصغر کو پانی کی ضرورت ہے۔ رونے والوں عباس تڑپ کر فرماتے ہیں سکینہ آپ میری آقا زادی ہو، چونکہ آپ حسین
حسین کی بیٹی ہو, میں آپ کے آقا حسین کا ادنا سا غلام ہوں, اپنے بابا حسین سے ایک دفعہ اجازت لے دیجئے, پھر میں دیکھتا ہوں میدان میں کس کا قبضہ ہے. رونے والوں منظر بنائیے گا. شہزادی سکینہ تڑپ کر کہتی ہے, چچا عباس, بابا کی طرف سے میں ضمانت دیتی ہوں, آپ میدان میں جا سکتے ہیں. رونے والوں ضمانت کا نام آیا. عباس نے میدان میں جانے کی اجازت, عباس نے میدان میں جانے کی تیاری کی. منظر بنائیے گا. رونے والوں اب بھی سکینہ کے ہاتھ میں علی اصغر ہے, پیچھے 48 بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں خشک مشکیزیں ہیں. رونے والوں شہزادی باہر آئی, اصغر کو اٹھائے. منظر بنائیے گا. 48 بچے پیچھے پیچھے آئے, سب سے آخر پہ عباس تھے. رونے والوں جیسے ہی باہر آئے ہیں نا خیمے سے, کیا دیکھا؟ باہر جناب حسین خیمے کے باہر کرسی پر بیٹھے ہیں. عباس کے چہرے کو دیکھا, حسین تڑپ گئے. آواز بلند کر کے کہا, عباس کہاں جا رہے ہو؟ آواز آئی, میدان جا رہا ہوں. آواز آئی, کیوں جا رہے ہو؟ آواز آئی, پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں. آواز آئی, کس کی اجازت سے جا رہا ہوں؟ کس کی اجازت سے جا رہے ہو؟ آواز آئی, آپ کی بیٹی اپنی آقا زادی سکینہ کی اجازت سے جا رہا ہوں. رونے والوں سکینہ کا نام آیا. حسین نے سکینہ کو مخاطب کیا. آواز دے کر کہا, سکینہ کیا آپ عباس کو بھیج رہی ہیں؟ آواز آئی, جی بابا میں بھیج رہی ہوں. آواز آئی, کیوں بھیج رہی ہو؟ آواز آئی, بابا دیکھ میرا علی اصغر کتنا پیاسا ہے, پیاس کی شدت سے نڈھال ہو چکا ہے, اب تو علی اصغر آنکھیں بھی نہیں کھول رہا. آواز آئی, سکینہ مجھے ایک بات کا جواب دے, تیرے بھائی کا سن کتنا ہے؟ آواز آئی, 6 مہینے. آواز آئی, میرے بھائی عباس کی عمر کتنی ہے؟ آواز آئی, 34 برس. رونے والے حسین تڑپ کر کہتے ہیں, سکینہ بھائی سب کو پیارے ہوتے ہیں, سوچ سمجھ کر عباس کو میدان میں بھیجنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ مارا تیرا بھی جائے واپس میرا بھی نہ. ماتم 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 ماتم, بڑی مقبولیت والی مجلس, بڑی روحانیت والی مجلس. بھائی ماتم ماتم سروں کا پرسا ہے. یا عباس, یا عباس, یا عباس, یا عباس, میں آ گیا میں شہادت کے فکروں پہ. رونے والوں عباس نے آقا حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے, رو کر کہا, آقا حسین اب نہ روک, اب پیاسے بچے ہیں, مجھے صرف پانی لانے کی اجازت دے دے. رونے والوں تاریخ کے فکرے ہیں, کتابوں میں یہی ملتا ہے. عباس کو کہا, عباس لڑنا نہیں ہے, ہم نانا کا دین پہنچانے کے لیے آئے ہیں. عباس لڑنا نہیں ہے, ہم نانا کا دین پہنچانے آئے ہیں. آواز آئی, ٹھیک ہے مولا, جیسا آپ کا حکم. رونے والوں عباس دلدل پہ بیٹھے آئے میدان میں. جیسے ہی عباس آئے, خدا کی قسم, مجھے اس منبر کی عظمت کی قسم, پوری میدان زمین پر, میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا, بھگدڑ مچ گئی, کوئی بھی عباس کے سامنے نہیں آ رہا. ختم کر دیے میں نے مصائب, آ گیا میں منزل کے قریب. رونے والوں عباس آئے دریائے فرات پر, مشکیزہ بھرا, واپس آنے کا ارادہ کیا کہ کسی طریقے سے یہ پانی حسین کے بیٹے علی اصغر تک پہنچ جائے, یہ بچوں تک پانی پہنچ جائے. رونے والوں ختم کر دیے میں نے مصائب, میں آ گیا منزل کے قریب. رونے والوں عباس کی نیڈ یہ ہے, عباس یہ تھنک کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے. رونے والوں مجھے معاف کر دینا, مصائب پہ میں پردہ نہیں ڈال سکتا. جیسے ہی عباس واپس آ رہے تھے, ایک ظالم ہے جس کا نام حکیم بن طفیل ملتا ہے, خدا لعنت کرے اس ملعون پہ, اس ظالم کے ہاتھ میں تلوار تھی. رونے والوں اس ظالم نے چھپ کر عباس کے دائیں بازو پر وار کیا. رونے والوں عباس کا بایاں دایاں بازو کٹ کر زمین پہ گرا. عباس تڑپ کر فرماتے ہیں, علی اکبر کا صدقہ ہو, علی اکبر کا صدقہ ہو. رونے والوں مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں سنبھالا, آگے تھوڑا سا بڑھنا تھا, ایک ظالم آگے بڑھا, اس ظالم نے چھپ کر عباس کے بائیں بازو پر وار کیا. رونے والوں وار اتنا تیز تھا, عباس کا بایاں بازو کٹ کے نیچے گر گیا. رونے والوں عباس نے مشق کے تسمے کو اپنے دانتوں سے سنبھالا, رو کے فرماتے ہیں, علی اصغر کا صدقہ ہو, قاسم کا صدقہ ہو, اونو محمد کا صدقہ ہو, علی اکبر کا صدقہ ہو. رونے والوں برداشت کر سکو گے, اتنے میں ابن سعد نے اعلان کیا, او کوفیوں اور شامیوں, عباس کو پانی پہنچانے سے روکو. رونے والوں اب یہ اعلان کا ہونا تھا, چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہوئی. رونے والوں کوئی پتھر
پتھر عباس کو دائیں سے لگا، کوئی پتھر عباس کو بائیں سے لگا، کوئی پتھر عباس کو سامنے سے لگا، کوئی پتھر عباس کو پیچھے سے لگا۔ رونے والوں قیامت کا منظر ہے، پتھروں کی بارش ختم ہوئی، تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ برداشت کر سکو گے؟ رونے والوں چاروں طرف سے تیر آنے شروع ہوئے، کوئی تیر عباس کی پیشانی پہ لگا، کوئی رخسار پہ لگا، کوئی سینے پہ لگا۔ رونے والوں مقتل میں یہی فکرہ ملتا ہے، ایک ظالم نے تیر مارا، مجھے معاف کر دیجئے گا، ایک ظالم نے تیر مارا، تیر سیدھا آ کر عباس کی آنکھ پہ لگا۔ رونے والوں پیچھے سے ظالم نے آ کر نیزہ مارا، عباس بنا ہاتھوں کے منہ کے بل زمین۔ یا عباس، یا عباس، یا عباس، آخری فکرہ پڑھنا ہے عزادارو، آخری فکرہ پڑھنا ہے۔ جناب عباس، اب یہ بھی بتانا پڑے گا جس کے بازو نہیں ہوتے وہ زین سے زمین پر کیسے آتا ہے؟ رونے والوں عباس کے بازو نہیں ہیں اور آنکھ پہ تیر لگا ہوا ہے۔ آخری فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، آنکھ پہ تیر لگا ہوا ہے، عباس کے بازو نہیں ہے، اور محبت سکینہ میں، محبت علی اصغر میں عباس نے مشک کا، جو پانی والی مشک تھی، اس کا تسمہ اپنے منہ سے سنبھالا ہوا ہے۔ رونے والوں عباس مشک کو نیچے نہیں پھینک رہے، اب ظالم نے نیزہ مارا آ کر عباس کی پشت پر، عباس برداشت نہ کر سکے، بنا ہاتھوں کے، بنا ہاتھوں کے عباس زین سے زمین پہ آئے۔ آخری فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، رونے والوں اب جس کا دل چاہا، کسی نے عباس کو پتھر مارا، کسی نے تازیانہ مارا، کسی نے گرز مارا، کسی نے نیزہ مارا، مجھے معاف کر دینا، کتاب کا نام سعادت الدارین، وہاں سے پڑھتے ہوئے یہ روایت پڑھ رہا ہوں، چونکہ عباس کے ماتمی بیٹھے ہیں، جناب عباس کے مصائب چھپا نہیں سکتا۔ رونے والوں ایک ظالم کے ہاتھ میں، ایک ظالم کے ہاتھ میں گرز تھا، اس ظالم نے اس گرز کو عباس کے سر پہ اتنی زور سے مارا، رونے والوں عباس کا سر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اللہ جانے میں کیسے پڑھوں گا، آپ کیسے برداشت کریں گے؟ عباس کا سر جیسے ہی دو حصوں میں تقسیم ہونا تھا، عباس کا مغز ہل کر شانوں پہ گر گیا۔ رونے والوں میں نے پڑھ دیا، بھائی لے آؤ علم کو، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن خدا کی قسم پتہ تو اس حسین کو ہوگا جو دیکھتا ہوگا اور رو رو کے کہتا ہوگا الان ان کسرت ظہری، او زمانے والوں حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین غریب ہو گئے۔